دخالت رکھتا ہے یا دخالت نہیں رکھتا. قید رقبہ بایمان، آیا اس میں ہم اطلاق عاتق رقبتاً سے تمسک کر سکتے ہیں؟ اطلاق سے تمسک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ رقبہ مؤمنہ کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، رقبہ غیر مؤمنہ کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کی کوئی شرط تو ہے نہیں. اس لیے یہاں پر اطلاق کسی طرح بھی کوئی مناقشہ نہیں رکھتا. یعنی اگر بحسب واقع وجوب عتق رقبہ مطلق ہو تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. بس اس لیے اطلاق بقطع نظر از قید ایمان امکان و صحت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر اطلاق جاری ہو سکتا ہے. یعنی اطلاق کے راستے میں کوئی مانع نہ ہو تقیید کے نام کا، اور اس کو اطلاق کو جاری نہ ہونے دے، ایسی کوئی صورتحال نہ ہو. منتہا جب آپ شک رکھتے ہیں کہ قید ایمان آیا عتق رقبہ میں دخیل ہے یا نہیں، تو آپ رجوع اطلاق عاتق رقبہ کریں گے اور نتیجتاً استفادہ کریں گے کہ قید ایمان کسی قسم کی مدخلیت نہیں رکھتی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، اور صحت اطلاق بقطع نظر از قید مفروغ عنہ، وہاں پر ہم جو قید یقینی وہ تو نکل جائے گی، قید مفروغ عنہ کے علاوہ مشکوک مورد میں اطلاق سے تمسک کریں گے. لیکن آقای آخوند خراسانی نے ایک عبارت ایسی پیش کی ہے کہ جس عبارت میں آقای مشکینی صاحب حاشیہ کفایہ، اس نے آخوند خراسانی کی اس عبارت پر واضح اشکال کیا ہے. یعنی بالکل واضح اشکال ہے کہ آخوند خراسانی کی یہ عبارت خود ان سے کوئی چوک ہو گئی ہے، کچھ ان سے خود جو ہے بے توجہی ہو گئی، شاید اس لیے یہ عبارت پیش کی، ورنہ تو بالکل واضح اور سامنے کی بات ہے کہ ایسی بات کرنا جو ہے ایک بچے سے بھی وجود میں نہیں آیا کرتی. وہ آخوند خراسانی کیسے اس طرح کی بات کہتے؟ آئیے پہلے اس عبارت کو خود کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پہلے اس عبارت ہی کے ترجمے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عبارت میں ترجمہ سمجھ میں آئے گا تو آخوند خراسانی پر آقا مشکینی نے کیا اعتراض کیا وہ پتہ چلے گا. مورد شک والا مورد جو ابتلا اور عدم ابتلا میں شک ہے، اس سلسلے میں کا لا فیما شک فی اعتبارہ، شک فی اعتبارہ فی صحتہ، نہ اس مورد میں جس کے صحیح ہونے میں شک ہو جائے، جس کے معتبر ہونے میں، صحیح ہونے میں شک ہو جائے. تو یہ عبارت آخوند خراسانی کی مورد اشکال مشکینی کے قرار پائی ہے. دوبارہ عبارت میں لا فیما شک فی اعتبارہ فی صحتہ،
نہ اس مورد میں کہ جب اس کے اعتبار صحت میں شک ہو جائے، یعنی اعتبار و عدم اعتبار کا شک ہو جائے۔ آغا مشکینی اس عبارت پر اشکال وارد کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ فی العبارت مسامحۃ واضحۃ، عبارت میں مسامحہ واضح ہے، یعنی عبارت ظاہری اعتبار سے غلط ہے۔ ان کو توجیہ کر کے عبارت صحیح کرے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ظاہری عبارت سے غلط ہے۔ اب کیوں غلط قرار دینے، آغا مشکینی کا اشکال ملاحظہ فرمائیں گے، کیوں غلط قرار دیں؟ کہتے اس لیے غلط ہے کہ ہم کبھی ابتلا کی شرط میں تو شک نہیں کر رہے ہیں، ابتلا کی شرط ہے، ابتلا و عدم ابتلا کی شرط ہے، اس ابتلا کی شرط میں کب ہم شک کر رہے ہیں؟ آخوند خراسانی کی عبارت کرے نہ اس چیز میں کہ جس کے اعتبار میں شک ہو گیا ہو، ہمیں ابتلا کے اندر کوئی شک نہیں ہے، نہیں ابتلا و عدم ابتلا کی شرط جو ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو یہ عبارت درست نہیں ہے، بلکہ ایک اور عبارت لکھنا چاہیے۔ آغا مشکینی فرماتے ہیں کہ قید ابتلا در صحت کلام میں دخالت رکھتا ہے۔ فرض مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس صورت تک پہنچ چکے ہیں کہ ابتلا تقیید حکم میں اطلاق میں موجود ہے، محل بحث یہ نہیں ہے، محل شک یہ نہیں کہ جس کو انہوں نے کہا کہ جس کی چیز کے اعتبار کی صحت کے اندر شک ہو جائے، نہیں، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ابتلا کی جو ہے شرط میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے آخوند خراسانی کو عبارت یوں استعمال کرنا چاہیے تھی، لا فی مشک فی تحقق ما یعتبر فی صحتہ، ہمیں شک ہو جائے اس چیز کے اندر کہ جس کا وجود میں آنا یقینی ہے، لیکن وجود میں آنے کے بعد کے 40 فرسخ پر جو لیوان پڑا ہوا ہے اس کے اندر شک ہو جاتا ہے، خود ابتلا کی شرط میں کوئی شک پیدا نہیں ہو رہا ہے، یعنی تو دونوں میں فرق ہے، یعنی کہ خود ابتلا میں شک کریں یا وہ لیوان جو وجود میں آ چکا ہے اس کے اندر شک کریں، دونوں میں فرق ہے، یعنی اس لیے جو آخوند کی عبارت ہے وہ ذرا اشتباہ ہے کہ ہم ابتلا کی شرط میں کوئی شک نہیں کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً شرط ہے، صرف شک اس میں کریں کہ جو چیز وجود میں آئی ہے اس کے اندر شک کریں کہ وہ ابتلا کا مصداق ہے یا ابتلا کا مصداق نہیں ہے۔ البتہ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم شبہ حکمیہ میں گفتگو کر رہے ہیں، نہ شبہ مصداقیہ میں، یعنی وہ 40 فرسخ والا کلی فارمولہ بیان کر، کوئی جزئی فرد کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے ہم، کلی فارمولہ کہ مشکوک فرد ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہے، ہم خالی ایک جزئی فرد میں تذکرہ کرتے تو شبہ موضوعیہ ہو جاتا، شبہ مصداقیہ ہو جاتا، لیکن ہم شبہ مصداقیہ والی بات نہیں کر، شبہ حکمیہ والی بات کر، لیکن شبہ حکمیہ والی میں بھی اس وقت کہ جب وہ ایک فرد وجود میں آ گیا ہے، جو بھی کوئی کلی مورد میں اس طرح وجود میں آ جائے تو کیا اس کے اندر اصالت الاطلاق جاری کریں گے یا اصالت البراءت جاری کریں گے، یہ مورد مشکوک یہ ہے۔ آخوند خراسانی کی جو عبارت ہے اس کے اندر تو خود ابتلا کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ شک درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابتلا کی شرط تو یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شک اس ابتلا کی شرط کے مسلم ہونے کے بعد کہ جو مشکوک فرد ان کے درمیان کلی طور پر پیدا ہوا کرتا ہے، وجود ایک کلی فرد میں جب شک ہو جائے تو وہاں پر اصل براءت جاری ہوگی یا اصالت الاطلاق جاری ہوگا، یہ ہے شبہ حکمیہ کی جہت سے عرض کرے، شبہ موضوعیہ کی جہت سے عرض نہیں کر رہا ہوں۔
جب آیا آخوند کی عبارت کے بجائے آئے مشکینی فرماتے ہیں کہ عبارت یہ ہونا چاہیے لا فی ما شک فی تحقق ما یعتبر فی صحتہ، نہ اس میں شک ہو کہ جس کے وجود میں آنے کا یقین ہے، کیا اس کے وجود میں آنے کے لیے اس کی صحت میں ابتلا و عدم ابتلا کی شرط ہے؟ وجود میں آ گیا لیکن ابتلا و عدم ابتلا میں شک ہوگا کہ ابتلا کا مورد ہے یا ابتلا کا مورد نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس قید ابتلا مسلم کلام کے اندر، تو اس کے اندر کیا شک کرنا؟ شک اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہم شک کریں تو اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پر ہم اس ابتلا کی شرط میں شک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مشکوک فرد کے وجود میں آنے کے بعد اس میں شک کریں کہ یہ ابتلا کا مورد ہے یا عدم ابتلا کا مورد ہے۔ بس آخوند کی عبارت خود ابتلا میں شک کر رہی ہے، لیکن مشکی نہیں کریں کہ یہ عبارت صحیح نہیں، بلکہ وہ چیز جو وجود میں آ جائے اور پھر اس کے اندر شک کریں کہ یہ ابتلا کا مورد ہے یا ابتلا کا مورد نہیں ہے۔ یہ مشکینی کا اشکال آخوند خراسانی پر عبارت کی جہت سے یہ ہے کہ آپ کی عبارت سے تو ابتلا میں شک ہوا، ابتلا میں کوئی شک نہیں، ابتلا کی شرط تو یقیناً ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک اس میں کہ یہ مورد ابتلا کا مورد 40 فرسخ والا یہ ابتلا میں شامل ہے یا 40 فرسخ والا ابتلا کے اندر شامل نہیں ہے، یہ اصل مورد شک ہے۔ اس لیے مشکل کہتے یہ بالکل واضح بات تھی، ہو سکتا ہے کہ ان سے ذرا غفلت ہو گئی اور عبارت میں مسامحہ کاری کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ دقت نہیں کی اور جلدی جلدی میں بات نقل کر دی، شاید ان کی بھی مراد وہی ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔